بفضل تعالیٰ احمدیہ مسلم مشن گھانا نے 7 تا 10 جنوری 2026 جلسہ سالانہ کامیابی کے ساتھ منعقد کیا، جس کا موضوع اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی زوال اور ہماری ذمہ داریاں تھا۔ جلسہ سالانہ میں ملک بھر سے ممبران نے شرکت کی، جس سے روحانیت، نظم و ضبط اور اخوت پر مبنی ایک پراثر فضا قائم ہوئی۔ جلسہ کے ایام سے قبل ہی اراکین کی آمد شروع ہو گئی، جبکہ رضاکاروں نے استقبالیہ اور رہائش کے انتظامات کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ جلسہ کے ہر دن کا آغاز صبح نماز تہجد اور بعد ازاں درس سے ہوا، جو دن بھر کی کارروائی کے لیے ایک روحانی ماحول قائم کرتا تھا۔ جلسہ کے پہلے روز نائب صدر مملکت نے شرکت بھی کی، جو مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائیں۔ امیر اور مشنری انچارج احمدیہ مسلم جماعت گھانا نے تمام شرکاء اور معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔ نائب صدر مملکت نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس جلسہ سالانہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مقدس باغ احمد ہمیں متحد کرتا ہے۔ میں صدر مملکت جناب جان ڈرامانی مہاما کی جانب سے امن، دیانت اور ترقی کے لیے آپ کی وابستگی پر احمدیہ مسلم جماعت کو دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کرتی ہوں۔ گھانا کو فخر ہے کہ اس میں ایسی جماعت شامل ہے جس کا موٹو لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن ہے۔ اس سال کے موضوع سے بامعنی طور پر ربط قائم کرنے کے لیے میں مختصراً قرآن کریم سے رہنمائی لینا چاہوں گی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، تاکہ وہ اپنے بعض اعمال کا مزہ چکھیں اور شاید وہ رجوع کریں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اخلاقی زوال اتفاقی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں غور و فکر، توبہ اور اصلاح کی دعوت دیتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس ذمہ داری کو مزید گہرا ظاہر کیا گیا ہے، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ عملی نمونہ کے ذریعے قیادت کی ایک بہترین دعوت ہے۔ ایک قوم اخلاقی جرأت اور اصولی استقامت سے مضبوط ہوتی ہے۔ بطور شہری ہم اس وقت اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں جب ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور عوامی اور نجی زندگی دونوں میں اقدار کی پاسداری کرتے ہیں، اور اسی اخلاقی دائرے میں حکومت کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ جلسہ کے تینوں روز مربیان کرام اور مقررین نے جلسہ سالانہ پر مختلف موضوعات پر تقریریں کیں اور حاضرین کے لیے تربیاتی نصائح پیش کیے۔ جلسہ سالانہ گھانا کی ایک نمایاں خصوصیت وسیع پیمانے پر عطیہ خون کی تھی، جو الحمدللہ اب اس جلسہ کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ اس سال جلسہ سالانہ کے دوران جماعت احمدیہ کے افراد نے 1800 سے زائد پنٹ خون عطیہ کیا، الحمدللہ۔ شرکاء نے جماعت کی تعلیمی، فلاحی اور اخلاقی سرگرمیوں پر مشتمل مختلف نمائشوں سے بھی استفادہ کیا۔ خدمت کے جذبے کو مزید اجاگر کرتے ہوئے وقفے نو بچوں کو پروگرامز کے دوران شرکاء کو پانی پیش کرتے بھی دیکھا گیا، جو ان کی ابتدائی اخلاقی تربیت اور رضاکارانہ خدمت کا عملی اظہار تھا۔ میں لوگوں کو پانی اس لیے پلا رہا ہوں کیونکہ میں وقفے نو ہوں اور خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میں پانی اس لیے پلا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جلسے کی تقریب جاری ہے۔ جلسہ کا اختتام آخری دن امیر و مشنری انچارج گھانا الحاج مولوی نور محمد بن صالح صاحب کے اختتامی خطاب پر ہوا، جس میں انہوں نے بیعت کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خوبصورت پیغام ایک بار پھر دہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد کو مسیح و مہدی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بیعت لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے بیعت کی 10 شرائط پیش کیں، جن کی پابندی ہر اس شخص پر لازم ہے جو آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس نے دنیا میں اسلامی بیعت کے نظام کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ جماعت احمدیہ میں ہی قائم ہے۔ ہر سال برطانیہ کے جلسہ میں ہم سب خلیفۃ المسیح الخامس کے ہاتھ پر تجدید بیعت کرتے ہیں، جسے ہم عالمی بیعت کہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطاب میں اس بات کی طرف توجہ دلائی
کہ شرائط بیت ہر احمدی مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنما اصول ہے۔ نیز فرمایا کہ ہر احمدی مسلمان کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ 10 شرائط بیت اپنے گھر میں نمایاں جگہ پر آویزاں کرے، تاکہ وقتاً فوقتاً تمام اہل خانہ اسے دیکھتے رہیں اور یہ انہیں یاد دہانی کراتی رہے کہ انہوں نے ایک عہد کیا ہے جس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ہر ایک کو ان تقاضوں کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مقدم رکھنا ہے۔ حضرت امیر المومنین کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اور اس نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے جماعت احمدیہ گھانا نے ان 10 شرائط بیت کو کیلنڈر کی فارم میں لیمینیٹڈ کور کے ساتھ ہر گھانین احمدی کے لیے تیار کیا ہے، الحمدللہ، تاکہ یہ ہمارے گھروں میں مستقل طور پر آویزاں رہے اور ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں اس بیت کی یاد دہانی کراتی رہے جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے امام کی اس ہدایت پر عمل کریں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، انشاءاللہ۔ جلسہ سالانہ گھانا 2026 میں 35,000 سے زائد افراد نے شرکت کی، الحمدللہ علی ذالک۔